بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے اس عظیم جرنیل صحابی کا تذکرہ کریں گے جن کو دنیا فاتح مصر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ صحابی ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ خندق سے واپس آئے تو میں نے قریش کے ان لوگوں کو جمع کیا جو میری رائے سے اتفاق کیا کرتے تھے اور میری بات سنا کرتے تھے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ اللہ کی قسم، تم لوگ جانتے ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام دینوں پر بری طرح غالب آتا جا رہا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، تم لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، وہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ ہم نجاشی کے پاس چلے جائیں اور وہیں رہا کریں۔ پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم پر غالب آ گئے تو اس وقت نجاشی کے پاس ہوں گے، کیونکہ نجاشی کے ماتحت ہو کر رہنا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہو کر رہنے سے زیادہ پسند ہے، اور اگر ہماری قوم غالب آ گئی تو ہم جانے پہچانے لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ہی معاملہ کریں گے۔ سب نے کہا، یہ تو بہت اچھی رائے ہے۔ میں نے کہا، اس کو دینے کے لیے کچھ ہدیے جمع کر لو۔ نجاشی کو ہمارے یہاں کے چمڑے کا ہدیہ سب سے زیادہ پسند تھا، چنانچہ ہم لوگوں نے یہاں کا تیار کیا ہوا چمڑا بڑی تعداد میں جمع کیا۔ پھر ہم مکہ سے چلے اور اس کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کی قسم، وہاں ہی تھے کہ اتنے میں عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ وہاں آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجاشی کے پاس حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بھیجا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن امیہ نجاشی کے پاس ملنے گئے اور پھر وہاں سے باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ عمرو بن امیہ ہیں، اگر میں نجاشی کے پاس جا کر اس سے ان کو مانگ لوں اور وہ مجھے ان کو دے دے اور میں ان کی گردن اڑا دوں تو قریش یہ سمجھیں گے کہ میں نے محمد کے قاصد کو قتل کر کے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ چنانچہ میں نے نجاشی کے دربار میں جا کر نجاشی کو سجدہ کیا جیسے میں پہلے کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا، استقبال ہے میرے دوست کے لیے، اپنے علاقے سے میرے لیے کچھ ہدیہ لائے ہو؟ میں نے کہا، ہاں اے بادشاہ، میں آپ کے لیے ہدیے میں بہت سے چمڑے لایا ہوں۔ چنانچہ میں نے وہ چمڑے اس کے سامنے پیش کیے۔ وہ اسے بہت پسند آئے کیونکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق تھے۔ پھر میں نے اس سے کہا، اے بادشاہ، میں نے ایک آدمی آپ کے پاس سے نکلتا ہوا دیکھا ہے، وہ ہمارے دشمن کا قاصد ہے، آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اسے قتل کر دوں، کیونکہ اس نے ہمارے سرداروں اور عزت دار لوگوں کو قتل کیا ہے۔ یہ سنتے ہی نجاشی کو ایک دم غصہ آ گیا۔ اس نے غصے کے مارے اپنا ہاتھ اپنی ناک پر اس زور سے مارا کہ میں سمجھا اس کی ناک ٹوٹ گئی، اور ڈر کے مارے میرا یہ حال تھا کہ اگر زمین پھٹ جاتی تو میں اس میں گھس جاتا۔ میں نے کہا، اے بادشاہ، اللہ کی قسم، اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ یہ بات آپ کو ناگوار گزرے گی تو میں آپ سے اسے بالکل نہ مانگتا۔ نجاشی نے کہا، تم مجھ سے اس آدمی کے قاصد کی مانگ کر کے قتل کرنا چاہتے ہو جس کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبریل علیہ السلام آتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ میں نے کہا، اے بادشاہ، کیا وہ ایسے ہی ہیں؟ اس نے کہا، تیرا ناس ہو، اے عمرو، میری بات مان لے اور ان کی پیروی کر لے، وہ حق پر ہیں اور وہ اپنے مخالفوں پر ایسے غالب آئیں گے جیسے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام فرعون اور اس کی فوج پر غالب آئے تھے۔ میں نے کہا، کیا تم مجھے ان کی طرف سے اسلام پر بیعت کرو گے؟ اس نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا دیا اور میں اس کے ہاتھ اسلام پر بیعت ہو گیا۔ پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس باہر آیا تو میری رائے بدل چکی تھی۔ اپنے ساتھیوں سے اپنا اسلام چھپائے رکھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لانے کے ارادے سے میں وہاں سے چل پڑا۔ راستے میں مجھے حضرت خالد بن ولید ملے، وہ مکہ سے آ رہے تھے۔ یہ واقعہ مکہ کی جیت سے کچھ پہلے کا ہے۔ میں نے کہا، ابو سلیمان، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، بات صاف ہو گئی ہے اور یہ آدمی یقیناً نبی ہیں۔ اللہ کی قسم، میں ان کے پاس مسلمان ہونے جا رہا ہوں۔ کب تک ہم ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم، میں بھی مسلمان ہونے جا رہا ہوں۔ چنانچہ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھ کر مسلمان ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ پھر میں نے قریب ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے ایک شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔
آگے کے گناہوں کے بارے میں مجھے خیال نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا، اے عمرو، بیعت ہو جاؤ، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گیا، پھر واپس آ گیا۔ اس روایت کو بیہقی نے واقدی کے حوالے سے زیادہ تفصیلی اور زیادہ بہتر طریقے سے ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ مضمون بھی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں، پھر میں حبشہ سے چل دیا، یہاں تک کہ میں ہدا نامی جگہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دو آدمی ذرا کچھ آگے جا کر پڑاؤ ڈال رہے ہیں۔ ایک خیمے کے اندر ہے اور دوسرا دونوں سواریوں کو تھامے ہوئے ہے۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ یہ تو خالد بن ولید ہیں۔ میں نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ ہے، کیونکہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، کوئی ڈھنگ کا آدمی باقی نہیں رہا۔ اگر ہم یوں ہی ٹھہرے رہے تو ہماری گردن کو ایسے پکڑ لیا جائے گا جیسے کہ بھٹ میں بجو کی گردن پکڑ لی جاتی ہے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، میرا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ ہے اور میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے خیمے سے باہر آ کر میرا استقبال کیا، پھر ہم سب وہیں ٹھہر گئے۔ پھر ہم ایک ساتھ ہی مدینہ آئے۔ مجھے اس آدمی کی بات نہیں بھولتی جو ہمیں بیر ابو عقبہ کے پاس ملا۔ وہ یا رباح یا رباح یا رباح کہہ کر اپنے غلام کو پکار رہا تھا۔ رباح اس کے غلام کا نام تھا، لیکن اس کے معنی ہے نفع۔ ہم نے اس کے ان لفظوں سے نیک پھال لی اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ پھر اس نے ہمیں دیکھ کر کہا، ان دونوں سرداروں کے بعد مکہ نے اپنی قیادت ہمیں دے دی ہے۔ وہ یہ کہہ کر میری اور حضرت خالد بن ولید کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور وہ آدمی دوڑتا ہوا مسجد گیا۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی خوشخبری سنانے گیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہم نے اپنے اونٹ حرہ نامی جگہ پر بٹھائے اور اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ پھر عصر کی اذان ہو گئی۔ ہم چل کر آپ کی خدمت میں جا پہنچے۔ آپ کا مبارک چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اور آپ کے چاروں اور مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، جو ہمارے مسلمان ہونے سے بہت خوش ہو رہے تھے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے، پھر حضرت عثمان بن طلحہ آگے بڑھ کر بیعت ہوئے، پھر میں آگے بڑھا۔ اللہ کی قسم، جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں شرم کی وجہ سے اپنی نگاہ نہ اٹھا سکا، اور میں نے آپ سے اس شرط پر بیعت کی کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں اور بعد میں ہونے والے گناہوں کا مجھے خیال نہ آیا۔ آپ نے فرمایا، اسلام اپنے سے پہلے والے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، جب سے ہم دونوں یعنی میں اور خالد بن ولید مسلمان ہوئے، اس وقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی پریشان کرنے والے معاملے میں اپنے کسی صحابی کو ہمارے برابر کا نہیں سمجھا۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔